جان نثار ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں نوشروان کو اس کا باپ حویلی بلاتا ہے کیونکہ اس کے باپ تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ نوشروان زنیرہ میڈم کے گھر گیا تھا اور کسی لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے، اس لیے وہ اسے فوراً سے وہاں آنے کا کہتا ہے، جس پر نوشروان کو وہاں مجبوری میں جانا پڑتا ہے۔ نوشروان سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہیں اپنی اور ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تبھی نوشروان انہیں کہتا ہے میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ تبھی اس کا باپ اسے پوچھتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر تم زنیرہ کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ نوشروان اپنے باپ سے کہتا ہے میں دعا سے نکاح کر رہا ہوں اور یہ کوئی غلط کام نہیں۔ کشمالہ بھی پیچھے سے کھڑی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ نوشروان کے نکاح کا سن کر کشمالہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تبھی نوشروان کا باپ اب اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، مگر نوشروان کسی کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دعا جو دلہن بن کر نوشروان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، نوشروان جو حویلی جانے کی وجہ سے کافی لیٹ ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، سبھی اب نوشروان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں زنیرہ میڈم دعا کی طرف دیکھتی ہے، اسے کہتی ہے کہ قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں، مہمان بھی آ گئے ہیں، مگر ابھی تک وہ نہیں آیا جس کا انتظار ہے۔ دعا کو بہت برا لگتا ہے کہ نوشروان ابھی کیوں نہیں پہنچا۔ دعا کو غصہ آتا ہے، کل تک اتنے دعوے کرنے والا آج اس کا تماشا بنا رہا ہے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو دعا غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے زیور اتار کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تبھی اب نوشروان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر دعا ریلیکس ہو جاتی ہے، اسے لگ رہا تھا کہ نوشروان نہیں آئے گا۔ نوشروان انہیں بتاتا ہے کہ مجھے بہت ہی ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس طرح سے دعا اور نوشروان کی تقریب شروع ہو جاتی ہے۔ رومی جو دعا کے لیے بہت خوش ہوتی ہے کہ آخرکار اسے جہنم سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ قاضی صاحب دعا اور نوشروان کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ اس طرح سے نوشروان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا فائنلی اس کی دلہن بن جاتی ہے۔ وہاں کشمالہ جسے پل بھر کا سکون نہیں ہوتا کہ آخر نوشروان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بار بار اس کو فون کرتی ہے لیکن اس کا موبائل اب دعا کے پاس ہوتا ہے۔ دعا جو غصے میں آ کر اس موبائل کو بھی توڑ چکی ہوتی ہے۔